السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ جہاد نفس کے حوالے سے ہمارے دوسرے مقام کی چھٹی اور آخری فصل آج بیان ہے، اخلاقی امراض کا علاج۔ اے عزیز خواب، غفلت سے جاگو، اپنی کوتاہیوں سے ہوشیار ہو، کمر ہمت باندھ لو اور جب تک وقت ہے فرصت کو غنیمت شمار کرو۔ جب تک عمر باقی ہے اور تمہارے قوا تمہارے بس میں ہے، جب تک جوانی قائم ہے اور فاسد اخلاق کا بھی تم پر غلبہ نہیں ہوا، پست و ذلیل ملکات نے ابھی تم پر تسلط نہیں حاصل کیا، ان کے علاج کی کوئی تدبیر کرو۔ فاسد اور برے اخلاق دور کرنے کا راستہ نکالو، آتش شہوت و غضب کی خاموش کرنے کی کوئی ترکیب کر لو۔ علماء اخلاق و اہل سلوک نے ان اخلاقی بیماریوں کو دور کرنے کا سب سے بہترین علاج یہ تجویز کیا ہے کہ جب بھی اپنے آپ میں تمہیں ان اخلاقی برائیوں میں سے کوئی برائی نظر آئے تو اس کو اپنی نظر میں رکھ لو اور اس کے خلاف مردانہ وار جد و جہد کرو اور ہمت کر کے اپنے نفس کے خلاف ایک مدت تک اس غلط خواہش کے خلاف اقدام کرتے رہو، اور ہر حالت میں اپنے خدا سے دعا کرتے رہو کہ اس جہاد میں تمہاری مدد کرتا رہے۔ یقین رکھو تھوڑے ہی دن کے بعد یہ بری عادت تم سے دور ہو جائے گی اور شیطان واس کا لشکر اس محاذ سے بھاگ جائے گا اور رحمانی لشکر اس کی جگہ لے لے گا۔ مثلاً اخلاقی برائیوں میں سے ایک برائی جو انسان کی ہلاکت کا سبب اور فشار قبر کا سبب بنتی ہے اور انسان کو دونوں جہان میں عذاب میں گرفتار رکھتی ہے، وہ گھر والوں یا پڑوسیوں یا ہم پیشہ لوگوں یا اہل محلہ یا اہل بازار کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا ہے، اور یہ بد اخلاقی غصہ اور شہوت کی پیداوار ہوتی ہے۔ اگر مرد مجاہد ایک مدت تک اس بات پر تل جائے کہ جب کبھی اس کو غصہ آئے گا اور آتش غضب کے شعلے بھڑکنے لگیں گے اور اس کے سینے میں آگ لگا دیں گے اور اس کو بدگفتاری اور تندرستاری پر آمادہ کریں گے، تو وہ اپنی خواہش نفس کے خلاف قدم اٹھائے گا اور برائی کے برے انجام کو سوچے گا اور دل میں شیطان پر لعنت کرے گا اور اس سے خدا کی پناہ مانگے گا۔ تو میں آپ کو قول دیتا ہوں کہ اگر وہ اس پر کاربند رہا تو چند مرتبہ تکرار کے بعد تو اس کی اخلاق عادت بالکل بدل جائے گی اور مملکت باطن میں اس کی جگہ اچھی عادت اپنی جگہ اپنا لے گی۔ لیکن اگر خواہش نفس کے مطابق عمل کرتا ہو تو ممکن ہے یہ بات اس کو اسی دنیا میں نیست و نابود کر دے۔ میں غیظ و غضب سے بھی خدا کی پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ یہ غضب ایک پل میں اس کی دونوں دنیا کو تباہ کر دیتا ہے۔ خدا نخواستہ غصہ کسی کے قتل کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے انسان غصے کی حالت میں نوامیس الہی کے بارے میں کچھ اول فول بک دے، جیسے کہ میں نے لوگوں کو غصے کی حالت میں کفر کے کلمات بکتے ہوئے دیکھا ہے۔ حکمہ نے فرمایا ہے، بغیر ملح کے شدید طوفانی موجوں میں گری ہوئی کشتی کا نجات پا لینا بنسبت غصے میں بھرے ہوئے شخص کے زیادہ قریب ہے، اور اگر خدا نخواستہ تمہارا شمار علمی مباحث میں جھگڑا کرنے والوں میں ہوتا ہے، جیسا کہ ہم طلبہ میں بعض اس بری عادت میں گرفتار ہیں، تو ایک مدت تک اپنی اس عادت کے خلاف عمل کرو، مخصوصاً ان رسمی مجلسوں میں جہاں علماء اور عوام دونوں ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بحث چھڑ جائے اور تم دیکھو کہ تمہارا مقابل صحیح کہہ رہا ہے تو اپنی غلطی کو مان لو اور اس کی تصدیق کرو۔ امید کی جاتی ہے کہ ایسا کرنے سے ایک مدت کے بعد تمہاری یہ بری عادت چھوٹ جائے گی۔ خدا نہ کرے بعض اہل علم و مدعی مکاشفہ کا قول تمہارے بارے میں صادق ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ بعض مکاشفات میں میرے اوپر یہ بات کشف ہوئی کہ تقاسم اہل نار سے مراد اہل علم و حدیث کا جدال ہے۔ انسان اگر اس کے صحیح ہونے کا احتمال بھی دیتا ہے، جب بھی اس کے خصلت کے دور کرنے کی فکر میں ہمہ وقت رہنا چاہیے۔